जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज सर एक बड़ी जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, एक बड़ी खूबसूरत सी एक कोट है। ये फ़रमुदाते हैं, ये फ़रमुदाते मरियम सफ़दर मरियम नवाज़ शरीफ से हैं। ये मरियम सफ़दर स्लैश मरियम नवाज़ शरीफ से हैं। ये फरमाती हैं, जी सुनें ज़रा। दूर दराज इलाकों में जहाँ पे शायद इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है, वहाँ मुझे गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम नजर आई और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स नजर। जी सर, फरमा रही हैं कि मैं गिलगित-बल्तिस्तान में के दूर-दराज़ इलाकों में गई, जहाँ पे के इंटरनेट भी नहीं है और वहाँ पे सोशल मीडिया की बड़ी-बड़ी टीम्स नज़र आई मुझे। ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो बगैर इंटरनेट के सोशल मीडिया पे काम कर रही है। आप यकीन करें कि आप अंदाजा लगाएं इन लोगों का, यानी इतनी एडवांस हमारे अंदर एक चीज बैठी है, कौम बैठी है जिसका हमें पता ही नहीं। वो बगैर इंटरनेट के काम कर रही है। हम उनको उर्फ-ए-आम में लोग पटवारी कह देते हैं, लेकिन उसका उसको जो दरियाफ्त करने का सेहरा है वो जाता है मरियम नवाज शरीफ के। और वो बड़ी बड़ी टीमें हैं, वो सवात में, कागान में, नारान में, जहां पे कोई इंटरनेट नहीं है, वो वहां पे सोशल मीडिया की टीमें एक्टिव हैं। वो ट्विटर पे काम कर रहे हैं विदाउट इंटरनेट। और ये देखें, ये कमाल है, ये दुनिया में किसी को नहीं इस बात का पता, सिवाय मरियम के। क्योंकि ये वही खतून है जिनका लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो ये है वो चीज पाकिस्तान की, जो हमारे पंजाब की, सूबा पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये बच्चों को स्कूल में मिलने भी जा रही हैं, ये लोगों के साथ इनके राब्ते भी हो रहे हैं, एजुकेशन के मामलात भी देख रही हैं और पुलिस को भी देख रही हैं, और खवातीन को बड़ी दबा दबा के उनको जफ्फियां भी डाल रही हैं। और मैं वैसे मरियम साहब पे मेरा मतलब को प्रोग्राम करने का प्रोग्राम नहीं था, बात करने का, लेकिन अब चूंकि ये स्टार्ट होते ही, अब यकीन करें, ये जिस तरह मैंने बात स्टार्ट की, मुझे इनकी बात पे ना कुछ ज़हन में आ गया। तो मैं अब ना बाकी चीज़ें बाद में करूंगा, पहले ज़रा इन पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जहानत का वो लेवल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको दुनिया के किसी मुल्क में, एडवांस तरीन मुल्क में, इवन जापान में, जहाँ पे इजादात हो रही हैं, जहाँ पे ये रिसर्च हो रही है, ये आपको ये ऐसा दिमाग कहीं नहीं मिलेगा। ये कमाल की चीज़ इन्होंने बताई है कि इनकी सोशल मीडिया की टीमें वहां वहां काम कर रही हैं जहां पे इंटरनेट भी नहीं है। तो मैं मरियम साहबा के बारे में आपको एक बात बताऊं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप किसी बंदे को बॉडी लैंग्वेज, जो बंदा समझता है उसको, उसके साथ राब्ता कायम करें, उसके बाद बैठे, जो मैंने जो देखा है, ये दुनिया की सबसे मगरूर तरीन खतून है। शी इसके अंदर गुस्सा, एरोगेंस, जहालत, ये तमाम की तमाम चीजें इकट्ठी एक जगह पे अगर आपको कहीं मिलेंगी तो वो मरियम सफदर में मिलेंगी। मरियम सफदर स्लैश मरियम नवाज शरीफ, या मरियम सफदर स्लैश नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, वट जो जो भी है, क्योंकि ये स्लैश ही है, ये विच स्लैश पे ही है ना। तो ये एक इस किस्म का, ये हमारे ऊपर ये थोप दी गई है। रिजेक्टेड लोग, जो पहले इलेक्टेड सिलेक्टेड से आया था, अब रिजेक्टेड है। तो ये रिजेक्टेड हैं, और इनको जो बंदा सपोर्ट कर रहा है, आप अंदाजा करें कि वो कितना ज़हीन होगा। आप अंदाजा करें, खुद सोचें कि जिस बंदे की ये चॉइस है, यानी आसम मुनीर साहब की, जिस बंदे की ये चॉइस है, यानी शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, आसम मुनीर की, नदीम अंजम की, फैसल नसीर की, जिनकी ये खातून चॉइस है, जिसके बंदे बगैर इंटरनेट के सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि वो खुद कैसे होंगे। आप इमेजिन करें कि आसम मुनीर क्या चीज़ हो सकता है। आप अंदाजा करें कि आसिम मुनीर साहब का फरमाते हैं कि हमें पता है कि कौन चोर है कौन नहीं है, अदालतों को नहीं पता, हमें पता है। और हम अदालतों को कहेंगे फिंगरप्रिंट लेने के लिए एयरपोर्ट में जाएं, क्योंकि ये बंदा चोर नहीं है। हमें पता है कौन ज़हीन है कौन नहीं है, हमें पता है किसने मुल्क चलाना है किसने चलाना। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को किस किस्म की हालात का फैसला का सामना है। मुझे पूरी हमदर्दी अपने साथ भी एज ए पाकिस्तानी, और अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ भी एज ए पाकिस्तानी, कि हम देखें हमारे सर पे क्या अल्लाह पाक ने। अच्छा, बाज़ का ना मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी पाकिस्तान में, तो वो मुझे कहने लगा कि नजर ना परेशान होया कर, तू सड़ते अज़ाब दुआ करया कर, अफसोस करया कर, सिर्फ ना नमाज़ां पढ़ो। यकीन करें, उस दोस्त ने, बहुत ही प्यारा प्यारा दोस्त है, और पाकिस्तान की बहुत ही ऊपर की क्लास के अंदर, वो पाकिस्तान की जो लिखी पढ़ी क्लास है उसमें वो उसका उठना बैठना सर्कल, उनका उनका वो वहाँ पे हिसाब किताब है। वो मुझे कहते हैं, बड़े तहम्मुल से उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये जो लोग हैं हमारे ऊपर अजाब बन के जो आया हुआ है, ये अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की तौबा करें। तो मैं अपनी पूरी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां आप जद्दोजहद कर रहे हैं इस अजाब से निजात हासिल करने की, इस मुसीबत से निजात हासिल करने की, जहां आप जद्दोजहद करें, वहां पे अल्लाह ताला से तौबा भी करें।
ان گناہوں کی جو ہم سے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر ایسے ذہین لوگ مسلط کر دے گے، عاصم منیر، ندیم انجم، آصف علی زرداری، یہ سارے جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے، اور ساتھ ساتھ اپنی جدوجہد کو تیز کر دیں. اس جدوجہد کو تیز کریں، ڈٹرمینیشن کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے چلے جائیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا آج پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. پھر اگین کہتے جی لوگ باہر نہیں نکلتے. سر بول، لوگ پاکستان کا سارے عوام باہر نکلی، ساری کی ساری عوام نکل کے ووٹ ڈال کے آئی. اور کیا عوام نکلتی ہے، کیا سے عوام نکلتی ہے، بندے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ کے دوسرے شہروں میں جال کے، وہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے ایک اندر اس سمندر کے نیچے ایک لہر چلی، اس لہر نے کامیابی کے ساتھ عمران خان کو جتوایا. پھر اوپر سے ڈکیتی ہوگی. اب ایک بندے نے ساری محنت کر کے اکٹھا کر کے ووٹ عوام نے تو دے دیا، لیکن اس کے اوپر چونکہ ہوگی ڈکیتی. اور ڈکیتی کون کر گئے؟ یہی مریم نواز کر گئی ڈکیتی کر کے، عاصم منیر صاحب نے ڈکیتی کراتی، وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ڈکیتی کرا دی. یہ تمام لوگوں نے ہماری اس ڈکیتی میں حصہ بنے. اس کے نتیجے میں حکومت بن گئی. لیکن اس کے احتجاج کی پھر خان صاحب نے کال دی، اس کال کے اوپر پھر لوگ نکلے. دیکھیں پورا کے پی کے نکلا. خاص طور پر پشاور میں جو جلسہ ہوا، وہ علی امین گنڈا پور کی سپیچ میں سے میں نے جو فیل کیا، جو فیلنگ تھی میری، وہ میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں. ذہن میں رکھیں کہ ایک ملک ہے پاکستان، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل اکائی ہے. اس میں 4-5 صوبے ہیں جو کہ فیڈریشن کے نیچے کام کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک فیڈریشن ہے جس کے نیچے 4-5 صوبے ہیں. اس میں سے ایک صوبے نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان منظور نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، فیڈریشن ہے. فیڈریشن میں سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کی عوام، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ چور ہمارے اوپر جو ڈاکو ہے، چوروں کا ڈاکو ہے، ووٹوں کا ڈاکو ہے، ووٹوں کا جو چور ہے، فائنینشلی چور تو وہ ہے ہی ہے، اس وقت ووٹوں کا جو چور ہے اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا گیا، وہ ہمیں منظور نہیں ہے. جس چور کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا ووٹوں کی چوری کر کے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ فیڈریشن کے اندر نیچے آنے والی ایک اکائی کہہ رہی ہے. یہ ہے صوبہ کے پی کے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ منظور نہیں ہے. دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ریجیکٹ کر چکا ہے آپ کے پرائم منسٹر کو، پاکستان کے چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور کھلم کھلا کر چکے ہیں. اور وہ اپنے حق مانگے، اپنے 1510 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 1510 ارب روپیہ سینٹر کی گورنمنٹ نے کے پی کے کا دینا ہے، اور وہ اس کے پی کے کا دینا ہے جس نے اپنے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو صحت کارڈ فری دیں گے. اس کے پی کے کی گورنمنٹ کا پیسہ دینا. اب ہوگا کیا جب لوگوں کو رکاوٹیں آئیں گی، لوگوں کو جب پرابلمز آئیں گی، تو کہاں سے پرابلم آئیں گی؟ فائنینشیل پرابلم آئیں گی. کے پی کی گورنمنٹ اگر ڈلیور نہیں کر پائے گی، فار ایگزامپل، سپوز کر لیں تھوڑی دیر انہوں نے وعدہ کیا جی ہم فری علاج کریں گے، وہ نہیں کر پاتے، تو نزلہ کس پہ جائے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ پہ. فیڈرل گورنمنٹ کون ہے؟ جس نے 1510 ارب روپیہ دینا. جب وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یہ 1510 ارب روپیہ ہمیں نہیں دے رہے، نفرتیں انکریز کریں گی، آپ کی نفرتیں انکریز کریں گی. میں انڈیکیشن کر رہا ہوں اس چیز کی جو آنے والے دور میں ہوگی، جو پاکستان کے ساتھ اب ہونے والے وقت میں ہونی ہے. احتجاج جو تھا پورے ملک میں ہوا، لاہور میں ہوا، کے پی کے میں ہوا، جہاں جہاں بھی احتجاج ہوا، پکڑ دکڑ بھی ہوئی. تصاویر آپ کے سامنے ہے، ویڈیوز آپ نے دیکھیں. لیکن اس چیز کو دیکھیں کہ جو میں انڈیکیشن بار بار کرتا جا رہا ہوں کہ پاکستان میں سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور آپ اس کو پش کر رہے ہیں. آپ سے مراد عاصم منیر صاحب ہیں، آپ سے مراد ندیم انجم صاحب ہیں. یہ اس کو پش کر رہے ہیں، ایک ایسے راستے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں جہاں سے ریٹیلیشن ہوگی. بڑی شد و مد کے ساتھ ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ جی فوج کو برا نہیں کہنا. پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ فوج کو برا نہیں کہنا. لیکن میں بڑا اسٹرانگلی ایک چیز پہ بلیو کر رہا ہوں، تمام لوگوں کے کہنے سے عمران خان بھی اگر کہے گا کہ وہ کہتا ہے، عمران خان پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے. ہی از آلویز دیئر. ان کا ایک بڑا سٹانس ہے عمران خان کا، نان وائلنس سٹانس ہے. پاکستان میں کوئی افراتفری خان صاحب نہیں چاہتے، عمران خان صاحب کوئی افراتفری نہیں چاہتے. اور ایسے ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کریں جس میں قانون ہے ہی نہیں، ایسی جگہ پہ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی بات کریں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. سو ٹوٹلی وائلنس. میں پوائنٹ جو ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس کے باوجود جو بات جو ہو رہی ہے، لوگوں کو آپ پش کر رہے ہیں. اب یہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں چیزیں اس طرح کی رہیں گی. یہ عوام کے اندر شعور آ چکا، عوام کو پتہ لگ چکا، آپ ننگے ہو چکے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے. کہاں پہ آپ کی گوشت زیادہ چڑھا ہوا ہے، کہاں پہ آپ کی گوشت کم ہے، کہاں پہ آپ کی طاقت زیادہ، کہاں پہ طاقت کم ہے. آپ کا سارا ڈھانچہ کھل کے عوام کے سامنے آ چکا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ عمل کریں. اگر یہ کے پی کے کی گورنمنٹ جس طرف آپ اس کو لے کے جائیں گے، اگر آپ نے 1510 ارب واپس نہیں کیے،
ان کو عوام کی سہولتیں کوئی علاج نہیں ملا, ان کو اپنی چیزیں نہیں ملی, اگر آپ نے یہ بدماشیاں جاری رکھی تو اس کی ذمہ داری آپ ہوگے. میں ایک بات احتجاج, اچھا اس بات سے پہلے میں ذرا احتجاج کی طرف آ جاؤں. احتجاج پورے پاکستان میں ہوا, پورے پاکستان میں احتجاج ہوا, جہاں جہاں لوگ نکلے, بے شمار تصاویر بے شمار تھے, حالانکہ اس کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ کے پی کے اسلام آباد تھا, لیکن جہاں جہاں بھی لوگ نکلے ان کی تصاویر آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسپارک از دیئر, کرنٹ از دیئر, تو سو تھنگز گوئنگ ٹو ہیپن. اس کو مریم کی جو بد اخلاقی کہہ لیں یا اس کو سنگین, اس کا کیا کہنا چاہیے, سخت گیری کہہ لیں جو ہے, وہ بھی اس کو نہیں روک پائے گی. یہ بالکل آپ سے رکنے والی پوزیشن میں نہیں ہے, یہ آگے کو بڑھنا ہے. اس کو عمران خان کو مروانا, شیر ورمت کو مروانا, اس سے بھی اب یہ معاملات اس طرح حل نہیں ہونے والے, یہ معاملات اور طریقے سے حل ہوں گے. بات میں ختم کرنے سے پہلے میں اتنی بات کرتا ہوتا ہوں 10-15 منٹ, یہ نہیں کہ 10-12 منٹ, میں زیادہ بات ہی نہیں کرتا. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کروں گا اور کرتا رہوں گا, کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اچھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے, میرے تھوڑے دن پہلے جو ہاں یاد آ گیا مجھے سوری بیچ میں بھول گیا تھا, میں نے کیا کہنا, یاد آ گیا مجھے. میرے ایک کسی بندے سے میری بات ہوئی, تو پاکستان کے جو بڑا سرکل ہے نا, جو انر سرکل ہے, وہ بتا رہا ہے جو پاکستان کے جو مختلف حلقے ہیں جو کہ ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے کر لیں لیئر پہ جو بندے کام کر رہے ہیں, ان کے اندر یہ بات بولے گا پاکستان ٹوٹ چکا ہوا ہے. پاکستان ٹوٹ چکا ہوا ہے. پاکستان میں پنجاب کے سینٹیمنٹ اور طرف جا رہے ہیں, کے پی کے سینٹیمنٹ اور طرف جا رہا ہے. یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان کی فیڈریشن کو یونائٹ رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کو یونائٹ صرف ایک شخصیت رکھ سکتی ہے, وہ ہے نام ہے عمران خان. آگے آنے والے دور میں اکنامک پوزیشنز میں, اکنامک ہمارے جو حالات ہوں گے اس میں جس بندے نے کام کرنا ہے, جس نے بندے کو قوم کو لے کے ساتھ چلنا ہے, جس نے قوم کو بھوک کاٹنے میں مجبور کیا, اگر کرنا پڑا تو وہ ساتھ کاٹے گا, وہ ہے عمران خان. آپ بالکل بھی جو کام ہے نا اس انلیگل گورنمنٹ کو لپیٹیں, یہ گورنمنٹ یہ سسٹم سوچے کہ سسٹم نے اب کرنا کیا. سسٹم نے پاکستان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ملک بنانے ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یا یہ فیڈریشن قائم رہے گی. اس فیڈریشن کو قائم رکھنے کا صرف جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے, جو میں نے سینٹیمنٹ جو میں نے دیکھے, جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے بہت غلط قسم کی نظر آ رہی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو قائم رکھنے کی عمران خان کو ان الیکشن کے رزلٹ کا آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا فوری آڈٹ کیا جائے, فارم 45 کا آڈٹ کر, جو مطالبات ہیں پشاور سے جو مطالبات آئے ہیں, جو کے پی کے چیف منسٹر نے مطالبات کیے, ان مطالبات پہ غور کریں, ان کے مسائل کو حل کریں. یہی ایک وے فارورڈ ہوگی, اور کوئی فیک فارورڈ اس وقت نظر نہیں آ رہی, نہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی, نہ آپ کی عزت بحال ہوتی نظر آ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ آصم منیر صاحب کی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.